السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہرونسا شاہ میر کا ناول بسمل، ایپیسوڈ 10. حاکم نواب کا گھر اگلے دن اپنے منظر پہ لگی بتیوں کی وجہ سے روشن تھا. گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. عورتوں اور مردوں کا گو کے الگ الگ انتظام تھا، لیکن چند خاندان ہی کے لڑکے دیگیں اور پانی کے ڈرم اندر لا رہے تھے. مڈل کلاس لوگوں کی شادیاں یہی ہوتی ہیں. بھرا پورا گھر، پیلے چاول، ڈھول کی تھاپ اور دلہن کے گرد جمع ڈھیر ساری عورتیں، جن کے تبصرے کبھی رشتے کی تفصیل ہوتے تو کبھی جہیز اور کھانا. اندر کمرے میں بیٹھی زینیا کی ماہیوں کی رسم ادا کی جا رہی تھی. پیلے زرد جوڑے میں ملبوس بالوں کو 2 چٹیا میں گوندھے اسے پلنگ کے ایک کونے میں بٹھا رکھا تھا. میراثی عورت شادیانے گا رہی تھی اور اسی شادیانوں کی آواز میں باری باری آتی چند عورتیں زینیا کی چٹیا کے بل کھول رہی تھیں. یہ ایک رسم تھی. ایک بڑی بوڑھی تیل میں ڈوبا ہاتھ اس کے بالوں پر پھیر رہی تھی اور ایک نے گوندھی ہوئی مہندی اس کی ہتھیلی پر پھیلائی اور پھر چند پل کے لیے اس کی مٹھی بند کر لی. زینیا بس خاموشی سے بیٹھی رہی. دلہن کو یوں ہی بیٹھنا ہوتا ہے. خوش ہوئی تو بے حیا، اداس ہوئی تو روگی سمجھی جائے گی. اس کی مٹھی کھولی گئی اور اب ایک بغیر ڈیزائن والی مہندی اس کے ہاتھ پہ چھپ چکی تھی. ہتھیلی مہندی سے بھر گئی. پلنگ پہ خشک میوہ جات کے ٹوکرے، مکھن اور باقی چند لوازمات کے ٹوکرے رکھے. عورتیں اب گاتی تالیاں پیٹتی واپس جا رہی تھیں. اسی لمحے زینیا نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے کندھے سے لگ کر رو رہا تھا. وہ فربا سا وجود اس کی ماں کا تھا. دل کو دھکا لگا. آنکھیں بھر بھر رہی تھیں. وہ مڑی نہیں. ماں جذباتی ہو رہی تھیں. اس سے نہیں ہونا تھا. زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا تھا، لیکن انداز وہی پرانے. اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا بشر سپاٹ تاثرات کے ساتھ اپنا سراپا دیکھ رہا تھا. اس نے کاٹن کا سفید سوٹ پہنا تھا. آج اس کا بھی مائیوں تھا، لیکن دل میں کوئی خوشی، کوئی رمق نہیں تھی. ماتھے پہ بکھرے گیلے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کے انداز میں سست روی تھی. چند پل یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد بالآخر وہ مسکرایا تھا. سنگھار میں سے اپنا موبائل اٹھایا اور روابط کی فہرست میں آ گیا. انگوٹھے سے فہرست کو اوپر نیچے کرتے ہوئے وہ ایک جگہ ٹھہر گیا تھا. لالا رخ. یہ لڑکی اب ماضی بن چکی تھی. وہ اپنی بہن کسی کے گھر بھیج رہا تھا تو کسی کی بہن اپنے گھر لا بھی رہا تھا. ہاں، اس لڑکی کی محبت شاید ساری زندگی اس کے دل میں رہے. محبت کی ناکامی شاید ساری عمر ساتھ رہے. لیکن بشر حاکم اپنے ابا کی طرح بٹا ہوا مرد نہیں بنے گا. انگوٹھے سے نمبر کو ڈیلیٹ کرتے ہوئے اس نے دل اور کندھوں پہ لدا بوجھ خالی کیا. بشر حاکم اب اس آسیبی محبت سے آزاد تھا. کئی بار محبت آپ کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل جاتی ہے اور واپس نہیں آتی. ریت کی مانند پھسلی محبت کا انتظار کرنا یا پھر خود کو زخم دینا اعلیٰ درجے کی بے وقوفی ہوتی ہے. بشر حاکم زندگی کے ایک نئے باب کے لیے تیار تھا. گردن اونچی کیے، دل صاف کیے، زندگی میں نئی جگہیں بنائے. نیلے موتیوں والے لباس میں ملبوس کونج حاکم اس وقت اپنے گھر کے کچن میں منجی پہ بیٹھی تھی. آس پاس اس کی کزنز بیٹھی تھیں. تقریب ختم ہو چکی تھی. کھانا بھی ختم ہی تھا. بس دیگچی کی تہ میں ذرا سا سالن رہ گیا تھا جسے وہ روٹی سے لگا لگا کر کھا رہی تھی. آہ، منو سلوا. اسی لمحے دروازے کی چوکھٹ پہ کوئی مرد آ کر کھڑا ہوا. صاف رنگت، اونچا قد، اچھی جسامت، سیاہ آنکھیں اور خوبصورت نقوش. زیغم یوسف میر، بالاج میر کا چھوٹا بھائی. وہ مسکرا رہا تھا. کھاتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا. باقی لڑکیوں نے اسے زومانہ انداز سے دیکھا تھا. کچھ تھا جو وہ جانتی تھی اور مڑی ہوئی پلکوں والی لڑکی نہیں جانتی تھی. لڑکے نے گلا کھنکارا اور کونج کو مخاطب کیا. دیگچی کی تہ سے کھانے والوں کی شادی پہ بارش ہوتی ہے، خوار کرواؤ گی کیا؟ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا. کونج نے گھوم کر اسے دیکھا. سخت تب چڑھی تھی اسے. اگر بارش ہوئی بھی تو میری شادی پہ ہوگی، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تیوری چڑھا کر استفسار کیا. جہاں باقی سب لڑکیاں قہقہے مار کر ہنسی تھیں، وہیں زیغم مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا. کونج حاکم ہونقوں کی طرح سب کے چہرے دیکھے گئی. وہ اپنی زندگی کے اس نئے باب سے انجان تھی. جانے یہ نیا باب اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں لانے والا تھا. اپنے آفس میں کھڑا قیس اپنی چیزیں اٹھا رہا تھا جب دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا. اڑی ہوئی رنگت اور پیلے پھٹک چہرے والی حدیبیہ اندر داخل ہوئی. قیس نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا. تم تمیز بھول گئی ہو حبیب. تمہیں لگتا ہے اس طرح دروازہ کھول کر آؤ گی تو میری فیوریٹ بن جاؤ گی؟ گھونگریالے بالوں والا مرد میز سے ٹیک لگائے بازو سینے پہ باندھے فرصت سے طنز کر رہا تھا. حدیبیہ نے بغیر کچھ کہے اپنے ہاتھ میں پکڑا ٹیبلٹ اس کے آگے لہرایا. قیس نے اچٹتی سی نگاہ اس پہ ڈالی اور ٹیبلٹ اس کے ہاتھ سے لیا. کوئی گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا تھا.
معروف فیشن برانڈ قیسم کے مالک قیس کمبیر کی ٹیکسٹائل فیکٹری میں ملازمین کا دھرنا۔ فیصل آباد میں موجود قیسم ٹیکسٹائل کے ملازمین کا کہنا ہے کہ انہیں باقی فیکٹری کے ملازمین کے حساب سے آدھے پیسے ملتے ہیں، جبکہ دگنی محنت کرنے پہ کوئی بونس یا اضافی اجرت نہیں ملتی۔ قیسم کے ملازمین نے شاہراہ بند کر رکھی ہے، صبح سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ابھی تک قیس کمبیر اور مہدی کمبیر کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ مزید تفصیلات۔ قیس نے بٹن دبا کر نمائندے کی آواز کا گلا گھونٹ ڈالا تھا، سب سن چکا تھا وہ۔ ایک نظر ادیبیہ کے پریشان چہرے پہ ڈالی، پھر پلکیں جھپکا کر تسلی دی اور باہر نکل گیا۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے تھے۔ پینٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکالا، وہ تیز تیز کچھ لکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ راہداریوں میں چلتے ہوئے کئی لوگوں نے اسے مڑ مڑ کر دیکھا تھا۔ ہوگا وہ کہیں کا قیس کمبیر، لیکن اس کے آفس میں بھی لوگ تھے، فرشتے نہیں۔ اور لوگوں سے کیسے سلے، کیسی امیدیں؟ راہداری کا ایک موڑ مڑتے ہوئے اچانک اس کے سامنے کوئی آیا تھا۔ قیس ٹھٹک کر رکا۔ سفید اسنیکر سے اوپر سفید سلیک سیاہ بلیزرز اور سفید کوٹ، گہرا سانولا رنگ، مسکراتا پرتپش چہرہ۔ براق حنیف تمہارے سامنے ہے۔ شیطان شیطانی سے پہلے مجھ سے اجازت نامہ سائن کرواتا ہے لوسیفر۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ قیس جانتا تھا اس کی فیکٹری میں جا کر کون اس کے ملازمین کی پشت پناہی کر سکتا ہے، کون انہیں اتنی ہمت دے سکتا ہے کہ وہ لوگ قیس کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ ان دستخط کروائے اجازت ناموں پہ آخری دستخط میرے ہوتے ہیں براق حنیف۔ قیسم ڈھہ رہا ہے، کندھے مضبوط رکھو۔ کان کے قریب جھک کر طنز کیا۔ قیسم اچھی نیتوں اور میرے خون پسینے سے کھڑا ہے، اسے کندھے کے سہارے نہیں چاہیے ہیں۔ میرے دیے عطیے پہ کھڑا ہے تمہارا قیسم۔ جس دن ہاتھ کھینچ لیا، عمارت پہ لگے کانچ کے ٹکڑے چنتے نظر آؤ گے۔ آدھے عرب کی آنکھوں میں استہزاء تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے انہی کانچ کے ٹکڑوں کو میں تمہاری شہرت پہ پھیر دوں۔ براق آگے آیا، قیس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ گو کہ ابھی بھی تمہاری اس اڑی ہوئی رنگت کو دیکھنے اور آنکھیں سیکنے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن وہ رکا، آنکھیں محظوظ انداز میں اٹھائیں۔ میرے پاس تمہاری ناکامیاں دیکھنے کے علاوہ بھی بہت کام ہے۔ نہ میری رنگت اڑی ہوئی ہے، نہ میں ناکام ہوا ہوں، میں حکمت عملی تیار کر رہا ہوں۔ تم جیسے بے وقوف آدمی کے ساتھ وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ براق اسے مسکراتے ہوئے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کے لب کوئی عربی غزل گنگنا رہے تھے۔ پارکنگ میں کھڑی سیاہ رینج روور میں بیٹھنے سے پہلے قیس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ گاڑی کی عقبی نشست پر بیٹھتے ہوئے اس نے موبائل کان اور کندھے کے بیچ میں لگایا، ہاتھ سے ڈرائیور کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہو اگر یہ مشتعل ملازمین تمہاری فیکٹری کو آگ لگا دیں؟ واصف منیر کی آواز نے اس کے کانوں میں زہر گھولا۔ گاڑی چل رہی تھی۔ ان ہزاروں افراد کے ہجوم میں کیا پتا چلے گا کس نے آگ لگائی؟ ہاں، البتہ یہ ضرور ہوگا کہ اتنی بڑی فیکٹری کے جل جانے سے تمہارا کروڑوں کا نقصان ہو جائے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تمہارے پیچھے دعائیں اور سہارے دینے والے ہاتھ بھی نہیں ہیں۔ ایک لمحے کے لیے قیس کی گرفت فون پر ڈھیلی پڑی، اگلے پل اس کے تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ میرے پیچھے دعائیں ہوں یا نہ ہوں، بد دعاؤں کی ایک ریلی ہے، میں مہلت لے کر آیا ہوں، شیطان ہوں۔ میرا زوال تمہارے بس کی بات نہیں، میرے حصے کی آگ بھی ٹھنڈی ہے۔ سامنے سے ہنکارا بھرا گیا۔ تمہارے لیے سور پھونکا جا چکا ہے قیس، میں نے تم سے کہا تھا مجھ سے الجھنا مت، اب تم اس نری جہنم سے نکل کر دکھانا۔ جہنم میرے لیے نئی نہیں ہے، جتاتے ہوئے کال کاٹ دی گئی۔ گاڑی اپنی رفتار سے اسلام آباد کی سڑکوں پہ دوڑ رہی تھی۔ فیصل آباد کی سب سے پہلی پرواز مختص ہو چکی تھی۔ قیس کے لیے ایک نیا مسئلہ تیار تھا۔ وہ اس وقت قیسم سے 1 روپیہ بھی کسی کو نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے مارکیٹ سے قرض لے رکھا تھا۔ قیسم کی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی کلیکشن اس وقت تکمیل کے مراحل میں تھی۔ اگر وہ ملازمین کی تنخواہ بڑھانے لگ گیا، پھر تو مکمل ہوا ہے یہ کلیکشن۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ گاڑی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف شور تھا، نفرت تھی، اشتعال تھا۔ ہر شور میں قیس کے خلاف نعرے بلند ہوتے تھے، ہر نفرت میں بس وہی تھا۔ سارا اشتعال اس پہ نکالا جانا چاہتا تھا۔ آخر یہ ساری دنیا اس کے پیچھے کیوں پڑ گئی تھی؟ اسلام آباد کی نجی یونیورسٹی کے ذہنی صحت پہ مبنی سیمینار کا منظر کچھ یوں تھا۔ یونیورسٹی کے وسیع تا حد نگاہ پھیلے گراؤنڈ میں جا بجا طلبہ تھے، جن کے لیے کرسیاں سجی تھیں، سفید پوش والی کرسیاں، اور ان پر بیٹھے بور ہوتے طالب علم۔ جہاں کرسیاں ختم ہوتی تھیں وہیں سے چند زینے اوپر چبوترا بنا تھا، اور اس چبوترے پہ کھڑا تھا وہ جس کا تمہیں کئی لمحوں سے انتظار تھا۔ سفید گول گلے والی شرٹ کے اوپر جینز جیکٹ پہنے، نیچے سیاہ سلیکس اور کلائی میں قیمتی گھڑی، بالوں کے اسپائکس اچھے سے سیٹ تھے۔ اس کی سبز آنکھیں لوگوں پہ جمی تھیں۔ عام چہرے والا مرد کہہ رہا تھا،
مجھے یہاں ذہنی صحت پہ تقریر دینے کے لیے مدعو کیا گیا ہے، لیکن یہاں آئے 10 سے زائد افراد آپ کو بتا چکے ہیں آپ نے اپنی ذہنی صحت کس طرح ٹھیک کروانی ہے۔ بھاری گمبھیر لہجے والا مرد ایک پل کو رکا۔ یہاں آپ کو علاج بتایا گیا ہے، لیکن احتیاط کہاں ہے، ابتدا کہاں ہے؟ جانتے ہیں ذہنی صحت خراب ہونا کب شروع ہوتی ہے؟ سارے میں خاموشی تھی، لوگ اسے سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ ذہنی صحت خراب ہونے کی شروعات آپ کی غلط سنگت سے ہوتی ہے۔ لوگ اچنبھے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مہدی نے اضافہ کیا، ہم سب کے پاس دوست ہوتے ہیں، ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر خوشی میں ہم انہی کے پاس جاتے ہیں۔ دوست ہی آپ کی ذہنی صحت خراب ہونے کے ذمہ دار ہیں۔ کیا اسے حق تھا یوں دوستی جیسے رشتے کی تذلیل کرے؟ اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں چبوترے پہ آگے سے پیچھے، دائیں سے بائیں جاتے، کان میں لگے ننھے آلے کو سیٹ کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، آپ کو میری بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یقین کریں آپ کے دوست ہی وجہ ہے کہ آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں، آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ ایک زہریلے تعلق میں بندھے ہیں۔ جانتے ہیں کیسے؟ مہدی نے ہاتھ میں پکڑا مائک عوام کی طرف گھمایا۔ آوازیں بھن بھناہٹ کی صورت اس کے کانوں میں پڑنے لگیں۔ مائک کا رخ اس نے اپنی جانب کر لیا۔ میں یہاں بچپن کے ٹراما، ڈپریشن یا اسٹریس کی بات نہیں کر رہا، وہ مختلف چیز ہے، ہم وہاں نہیں جا رہے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ آپ کے دوست آپ سے اچھا مشورہ ڈیزرو کرتے ہیں جو کہ آپ نہیں دیتے، اور آپ کا دوست ایک غلط شخص کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ آپ کا دوست اپنی پرابلمٹک فیملی کو ڈیل کرنے کے لیے آپ سے بات کرتا ہے، اور آپ کی عدم توجہی اسے اپنے گھر کا بدتمیز انسان بنا سکتی ہے۔ آپ سب کے پاس ایسے دوست ہوں گے، ہے نا؟ مائک کا رخ ایک بار پھر عوام کی طرف تھا۔ اداس مظلوم چہرے بنا کر تائید کی گئی۔ ہر ایک کو اس کا غم یاد آیا، ہر ایک کو اپنے دوستوں کی بے وفائی، بری صلاح مشورہ یاد آیا۔ پچھلی دفعہ آوازیں بھنبھناہٹ تھیں، اس بار خود ترسی تھیں۔ آپ سب کو اپنے اپنے غم یاد آ گئے ہیں نا؟ کئی دوستوں نے آپ کو غلط مشورہ دیا ہوگا، کئی نے آپ کی مینٹل ہیلتھ کو مذاق لیا ہوگا، یعنی کہ دوست ہی سارا مسئلہ ہوئے، ہے نا؟ وہ چلتے ہوئے آیا، اسٹیج کے سرے پر پہنچ کر نیچے بیٹھ گیا۔ ٹانگیں اب اسٹیج سے نیچے لٹک رہی تھیں۔ غور سے لوگوں کو دیکھا اور سور پھونکنے جیسے الفاظ ادا کیے، لیکن وہ دوست آپ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ موت کا سناٹا کیا ہوتا ہے؟ اگر تم اس ہال میں بیٹھے ہوتے تو معلوم ہو جاتا۔ طلبہ کے رنگ واضح طور پر سفید پڑے تھے۔ آپ نے بھی تو کئی غلط مشورے دیے ہوں گے، آپ نے بھی کئی دوستوں کا مذاق اڑایا ہوگا۔ آپ کے خیال میں آپ نے بس مذاق کیا ہے، لیکن ذہنی صحت مذاق نہیں ہوتی۔ لوگ سن ہوئے اسے سن رہے تھے۔ وہ باتوں کو گھما کر کب آپ کے اوپر لے آئے پتہ کہاں چلتا تھا۔ یہ زمانہ دوستوں کا ہے، مسائل کا ہے، اور خراب ہوتی ذہنی صحت کا ہے۔ سارے مسائل، ساری خوشیاں بس دوستوں سے بانٹی ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اسپاٹ لائٹ میں نظر آتا شخص پوچھ رہا تھا۔ لوگ متفق تھے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے مشورے مثبت رکھیں۔ دوستوں کا بریک اپ، گھریلو مسائل، ٹوٹی شادی، برا اکیڈمک ریکارڈ، یہ آپ کے ہنسنے یا ہوا میں اڑا دینے والی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ سب ایک دن سیریس مسئلہ بن سکتے ہیں۔ خود پہ نظر ثانی کریں، اپنا رویہ بدلیں۔ کئی بار آپ کہانی میں وکٹم نہیں ہوتے، بلکہ کئی لوگ آپ کے وکٹم ہوتے ہیں۔ ایسے دوست نہ بنے جن کے بارے میں کہا جائے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ لوگ قہقہا مار کر ہنسے تھے۔ کئی لوگوں کو شرمندگی ہوئی تھی، کئی کو اپنے وکٹمز یاد آئے تھے۔ چبوترے پہ بیٹھا شخص اب بھی بول رہا تھا، کئی لوگوں کو لگتا ہے سارا ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے، کہ انہیں کبھی اچھا دوست نہیں مل سکا، جیسے قصے کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ ان کے لیے میں سب سے پہلے یہی کہوں گا، اپنا دائرہ بدلیں، ٹاکسک لوگوں سے باہر نکل آئیں۔ آپ کے لیے سربوں کی آبادی میں دوست پیدا ہو ہی جائیں گے۔ خود کو بے مول کر کے اگر آپ چاہیں گے کہ کوئی آسمان سے اتر کر آئے گا اور آپ کو ان ٹاکسک دوستیوں سے نکالے گا، تو آپ غلط ہیں۔ پھوٹ کھڑا ہوا، دائرہ نما لائٹ اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اگر کوئی اور آپ کے لیے اچھا دوست نہیں بن رہا، تو آپ کسی کے لیے ویسے بن جائیں۔ سب کے چہرے پر ناپسندیدگی پھیلی تھی۔ مہدی مسکرایا، کیوں، کیا ہوا؟ خود کو اچھا بنانے کی بات پہ منہ بن گئے؟ یاد رکھیں، جو جیسا ہوتا ہے اسے ویسے ہی لوگ ملتے ہیں۔ آپ اگر اس ساری دنیا میں کسی ایک شخص کے لیے برے دوست ہیں، تو آپ کے لیے بھی برے دوست رہیں گے۔ ناقدری کریں گے تو ناقدر کیے جائیں گے۔ برے مشورے دیں گے تو آپ کو بھی برے مشورے دیے جائیں گے۔ قربانیاں نہیں دیں گے تو آپ کے لیے بھی قربانی نہیں دی جائے گی۔ تالیاں پیٹی گئیں، سراہا گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے ستائش کے درمیان گھرا کھڑا تھا۔ لوگ اس کا کمفرٹ تھے، لوگ اس کا دائرہ تھے، لوگ ہی اس کا علاج تھے۔ اگر اچھا دوست چاہیے تو سب سے پہلے آپ اچھے بنیں۔ قربانیاں چاہیے تو قربانی دینے والے بنیں۔ اپنے غم، اپنی تکالیف پہ اچھے مشورے چاہیے تو دوسروں کے غموں کو غور سے سننا سیکھو۔
یاد رکھیں کوئی آسمان سے اتر کر یا پھر دیو مالائی کہانیوں سے نکل کر آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو ایک برے دائرے سے نہیں نکالے گا. اپنے سب سے اچھے دوست آپ خود ہوتے ہیں. چند مزید باتوں کے بعد اب وہ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا تھا. چبوترے سے پلٹنے کے بعد اسے ایک فون کال موصول ہوئی تھی. جیکٹ کندھوں پہ ڈالے سیکیورٹی کے درمیان وہ نکلتا جا رہا تھا. باؤنسرز اسے لوگوں کے ہجوم سے بچائے ہوئے تھے لیکن موصول ہونے والی کال نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے. وہ شور سے بچتے بچاتے باہر نکل رہا تھا. قیسم ڈھہ رہا تھا. وہ بس ایک عمارت، ایک فیشن ہاؤس نہیں تھا. قیسم کمبیر خاندان کی میراث تھی. لوگوں کی جمع غفیر سے بھری سڑک پہ بھانت بھانت کی بولیاں کانوں میں پڑتی تھیں. ٹائر جلاتے، نعرے بازیاں کرتے، اشتعال اور بھڑکائی گئی نفرت کے پوسٹرز اٹھائے. قیسم کے ملازمین اس وقت فیصل آباد کی سب سے بڑی شاہراہ پر دھرنا دے رہے تھے. ان لوگوں کے منہ میں زبانیں دینے والا براق حنیف تھا. ان لوگوں کی ٹانگوں کو کھڑے ہونے کی سکت دینے والا واصف منیر تھا. اور ان لوگوں کے لیے وقت کا فرعون بننے والا قیس کمبیر ہوگا. لمبی شاہراہ کے اختتام پر سیاہ رینج روور آ کر کھڑی ہوئی تھی. تارکول کی سیاہ سڑک پر ایک چمکدار بوٹ دھرا گیا. بوٹ سے نظر اٹھا کر اوپر دیکھو. سفید شرٹ اور سیاہ ویسٹ کوٹ میں ملبوس گھنگریالے بالوں والا مرد آنکھوں میں سنجیدگی لیے آگے بڑھ رہا تھا. اشتعال زدہ لوگوں کے قریب، نفرت کی بھڑکائی آگ کو چھو کر سرد کر دینے. کیمروں کا رخ اس کی جانب ہوا تھا. اپنے اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں بیٹھے براق حنیف نے ڈھیر سارے پاپ کارن مزے سے منہ میں ڈالے. ٹی وی کی آواز بڑھا دی. آج شیطان کو ایک بار پھر عرش سے پھینکا جائے گا. مشتعل لوگ غصے اور نفرت سے اسے اپنے قریب آتے دیکھ رہے تھے. سڑک کے اطراف میں ٹائر جل رہے تھے. بھڑکتی آگ، سیاہ دھواں، جلتے شعلے، اور ان سب کے درمیان وہ سیاہ آنکھوں والا مرد. اپنے باپ کے پرتعیش آفس میں بیٹھا واصف منیر دیوار کی ٹی وی پہ فیصل آباد کی شاہراہ کا یہ منظر دیکھ رہا تھا. اس کے دونوں بھائی اس کے ساتھ بیٹھے تھے اور اس کا اونچی اوقات اور ساکھ رکھنے والا باپ گردن تفاخر سے اکڑائے بیٹھا تھا. آج کی قیامت میں اس فرعون کو غرق ہونا تھا. وہ اس منظر کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے. سڑک پہ چلتے اس کے قدموں کے ساتھ کوئی اور قدم تھے جو ہم قدم ہوئے تھے. سیاہ اونچی ہیلز، کھلا سرخ ٹراؤزر اور اس کے اوپر سیاہ ٹاپ پہنے مہجبین مختار قیس کے ہم قدم ہوئی تھی. قیس نے گردن ترچھی کیے مسکرا کر اسے دیکھا. وہ بھی جواباً مسکرائی تھی. ہیلو بیوٹی. قیس نے سرگوشی کی. ہیلو ہینڈسم. وہ چہکی تھی. بیضوی چہرہ، بڑی بڑی نیلی آنکھیں، بھرے بھرے ہونٹ اور پتلی ناک والی عورت کے چہرے پہ رونق تھی. اپنے اپارٹمنٹ اور اپنے باپ کے آفس میں بیٹھے دونوں مردوں کی رنگت واضح طور پر فق ہوئی تھی. براق اچھل کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا. یہ فتنہ عورت یہاں کیا کر رہی تھی؟ پولیس اہلکاروں کی میت میں قدم اٹھاتے اس مرد اور عورت نے اپنے ٹھہراؤ کا فیصلہ کیا. سڑک کے بیچوں بیچ ایک جلتی ہوئی گاڑی کے سامنے، اٹھتے ہوئے دھوئیں کے درمیان اور جلتے ہوئے شعلوں کی بازگشت میں مہجبین مختار یہاں آپ کا مسئلہ حل کرنے آئی ہوں. میں یہاں آپ کی صلح جو بن کر آئی ہوں. اس کی آواز بلند تھی، پھر بھی اسے ایک بڑا سا مائک دیا گیا. اپنے باپ کے آفس میں بیٹھا واصف منیر اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا تھا. اس کا چہرہ غیر یقینی حد تک سفید پڑ رہا تھا. بازی کیوں پلٹ جائے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا. کیا ہوا واصف؟ کون ہے یہ عورت؟ اس کا ایک بھائی حیرانی سے پوچھ رہا تھا. واقعی ساکت ہو گئے تھے. وہ جانتے تھے یہ کون ہے. پاکستان کے سب سے بڑے صنعت کار کی بیٹی. وہ آدمی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بادشاہ ہے. واصف کی آواز پھٹی ہوئی تھی. تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک کور ہے. وہ انڈر ورلڈ کا بادشاہ ہے اور اس کی سن کی بیٹی اپنے باپ کے بے حد قریب ہے. یہ لوگ نہیں ہیں، زمینی شیطان ہیں. بازی اس طرح پلٹ جائے گی اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا. نسل در نسل ہمارا کاروبار چلا آ رہا ہے. کپڑا ہم سے ہے اور ہم کپڑے سے. وہ گردن اٹھائی کہہ رہی تھی. آپ سب کی تنخواہ، ماہانہ الاؤنس اور بونس، یہ سب قیس نے میرے اور بابا کے باہمی مشورے کے بعد طے کیا تھا. کیا آپ کو واقعی اس پہ اعتراض ہے؟ وہ گویا خفا ہوئی. مجمع دم سادھے اسے سن رہا تھا. اس کی یہاں ہونے کی توقع تو فرشتوں نے بھی نہیں کی ہوگی. سارا ملک جانتا ہے ان کی فیکٹریوں میں ظلم و بربریت کی کیسی داستان رقم کی جاتی ہے. زیادہ تنخواہ، بونس یا الاؤنس مانگنے پہ ملازمین کی چمڑی تک ادھیڑ دی جاتی ہے. سیاسی پارٹیز کو فنڈ کرتے ہیں یہ. ہر آنے والی حکومت میں ان کے لوگ ہوتے ہیں. زبانیں بند کرنا اور کھڑی ہوتی ٹانگیں کاٹنا ان کو خوب آتا ہے. واصف منیر سخت مسترب تھا. ہمارے تمام سینئرز اور باقی صنعت کاروں کے باہمی مشوروں اور آپ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی اجرت طے کی جاتی ہے. گو کہ آپ کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ قیس کے خلاف جانا چاہتے ہیں. وہ رکی، نرم نظروں سے قیس کو دیکھا، پھر مجمع کو. پھر
میرے دوست کے عقب میں میں کھڑی ہوں۔ یہ سمجھداروں کے لیے اشارہ تھا اور باغیوں کے لیے دھمکی۔ آپ سب کو بونس دیے جائیں گے لیکن آپ کی ضرورت اور قیسم کی استطاعت کے حساب سے۔ واصف منیر نچڑی ہوئی رنگت کے ساتھ یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ اسے کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ یہ عورت سرے راہ کھڑے ہو کر ہمیں دھمکا رہی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، سب برباد ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ وہ بتا رہی ہے کہ قیس کے پیچھے کون ہے، وہ مجھے بتا رہی ہے، وہ براق حنیف کو بھی بتا رہی ہے۔ بابا مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ اس نے مٹھی میں پکڑ کر اپنے بال نوچ لیے تھے۔ عنایت منیر ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زندگی ہے تو کمپنی ہے، ساکھ ہے۔ یہ عورت چاہے تو ابھی تمہاری جان لے لے، اور میں اپنا بیٹا ایک بیکار کمپنی کے چکر میں نہیں کھو سکتا۔ یہ باپ کی محبت نہیں تھی، یہ باپ کی دھمکی تھی۔ مائک اب قیس کے ہاتھ میں تھا، اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں، چہرہ سپاٹ۔ میں نے آپ لوگوں کی ضروریات پوری کی، قیس کہہ رہا تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو کوارٹر فراہم کیے، میں نے آپ کی تنخواہ آپ کے کنبے کے حساب سے مقرر کی، لیکن وہ رکا، لوگ سہم کر اسے دیکھے گئے۔ لیکن آج سے قیسم ٹیکسٹائل کا فائنانس ڈپارٹمنٹ جبین ٹیکسٹائل کے سپرد ہوگا۔ ایک تربیت یافتہ ٹیم اب قیسم کے لیے کام کرے گی۔ آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کے حق میں کوتاہی کی ہے؟ میں ہر جانہ ادا کر رہا ہوں۔ اعلان تھا کہ سور تھا، لوگوں کے کانوں سے اندیکھا خون رسنے لگا۔ وہ جانتے تھے جبین ٹیکسٹائل بونس اور الاؤنس تو کیا، اجرت بھی پوری نہیں دیتے۔ لاکھوں لوگوں نے براق حنیف کو اجتماعی بددعائیں دی تھیں۔ پولیس افسر اب مجمع ہٹا رہے تھے۔ پولیس کا بس نام تھا، اصل مجمع ماہجبین کے گارڈز کو دیکھتے ہوئے ہٹ رہا تھا۔ قیس گردن اونچی کیے کھڑا تھا۔ قیسم کی بنیادیں آج مزید مضبوط ہو چکی تھیں۔ اپنے اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں براق حنیف جلے پیر کی بلی کی طرح چکٹ کاٹ رہا تھا۔ میز پہ رکھ کے لیپ ٹاپ پہ ویڈیو کال چل رہی تھی۔ واصف منیر سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت وہاں کیا کر رہی ہے براق حنیف؟ ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ براق نے جواب نہیں دیا، اسے بی کیو پروجیکٹ ڈوبتا نظر آ رہا تھا۔ وہ جاہل عورت اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا رہی ہے؟ وہ مجھے کھلم کھلا چیلنج دے رہی ہے، کیوں 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 کر رہی ہے وہ ایسا؟ کیا اس کے اس اقدام کے پیچھے صرف اس کا عورت ہونا کافی نہیں ہے؟ براق پھنکارا۔ ایک فیشن فریک عورت، ایک فیشن انتھوزیسٹ عورت۔ واللہ میں نے عورتوں سے زیادہ بے وقوف مخلوق اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ براق نے تبصرہ کیا۔ اور میں نے عورتوں سے زیادہ لاجک لیس مخلوق اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ واصف منیر کا ہارا ہوا تبصرہ۔ اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ اگر وہ میری گرل فرینڈ ہوتی تو اسے مارگلا ہلز پر سرعام پھانسی لگاتا، اور باقی کی آوازیں واصف منیر تک نہیں پہنچ سکی۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی تھی۔ وہ اس جنگ کو پہلی ہی کوشش میں ہار چکا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف پلٹ رہا تھا، گردن اونچی کیے، چال میں اعتماد لیے۔ اس کی اونچی گردن بتاتی تھی وہ اونچائیوں کے لیے بنا ہے۔ اس کی چال کا اعتماد بتا رہا تھا اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی پلٹ رہا تھا۔ اس کے لیے لگائی آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اسے عرش سے نہیں پھینکا گیا، اس کے لیے بجایا گیا سور کچھ وقت کے لیے رک گیا۔ وہ صحیح کہتا تھا، قیس مہلت لے کر آیا شیطان ہے، لیکن مہلتیں بالآخر ختم ہو جایا کرتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ذہن کے پچھلے حصے میں رکھی چارپائی ویسی ہی تھی۔ ہمسایہ گھر کی دیوار سے جھانکتی درخت کی شاخ اور زمین پہ دو زانو بیٹھا کتا بھی ویسا ہی تھا۔ کچھ بدلا تھا تو زینیا حاکم کا ظاہری حلیہ، زرد جوڑا، ہاتھوں پہ گہری مہندی، بال کھول چھوڑے تھے، دوپٹہ سر پہ ٹکا تھا۔ وہ اپنے مائیوں کے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر زمین پہ بیٹھی تھی، مہندی لگے ہاتھوں سے روٹی اس کتے کے آگے ڈالتی۔ اس کی نظریں کہیں دور تھیں، کہیں ماضی میں، کہیں مستقبل میں۔ قدموں کی چاپ پہ بھی اس نے سر نہیں اٹھایا، بس بیٹھے بیٹھے ہاتھ اونچا کر کے ہتھیلی پھیلا دی۔ کونج نے روٹی اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ تم نے اسے بگاڑا ہوا ہے زینی۔ وہ خفا ہوئی۔ یہ بالکل بھکمنگا ہو گیا ہے۔ بندہ محنت مزدوری کر کے کھائے، کسی کچرے دان میں منہ مارے، کسی کا بچا کچا کھائے، لیکن نہیں، یہ ہڈ حرام روز یہاں آ جاتا ہے۔ زینیا نے سر نہیں اٹھایا، کونج کو کوفت ہونے لگی۔ یار اندر چلو زینی، مائیوں کی دلہن ہو تم، اس طرح باہر نہیں بیٹھتے، چھلا ہوتا ہے۔ اس نے کلستی نظر اپنی بڑی عرف ٹھیک بہن پہ ڈالی۔ اپٹن کی خوشبو پہ جن بھوت چمٹ جاتے ہیں۔ اس نے ایک آخری سی کوشش کی۔ آخر تمہیں کتوں سے اتنی محبت کیوں ہے؟ وہ پھٹ پڑی، اور اسی لمحے زینیا حاکم نے نظریں اٹھا کر اپنی بہن کو دیکھا، چھوٹی سنہری آنکھیں جن میں سر تاثر تھا۔ مجھے کتوں سے نفرت ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ کونج نے بے اختیار قدم پیچھے کو موڑے۔ اس کی سر پھری بہن
جو مرضی کرے اسے یہاں سے جانا چاہیے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کتنے پل بیتے، کتنی گھڑیاں گزری، کچھ علم نہ ہوا۔ کافی دیر بعد زینیا کی ہلکی آواز کانوں میں پڑتی تھی۔ تم جانتے ہو میں یہ شادی کیوں کر رہی ہوں؟ عبداللہ کے لیے تو میں ساری زندگی انتظار کر سکتی ہوں، لیکن پھر کیوں مجھ جیسی ڈھیٹ بالاج کے لیے مان گئی؟ گھٹنے سینے سے لگائے، چہرہ گرائے وہ اس سے پوچھ رہی تھی جو جواب نہیں دے سکتا تھا۔ بشر کو لگتا ہے میں اپنا مستقبل سنوار رہی ہوں، کونج کو لگتا ہے میں انتقام لے رہی ہوں، بالاج کو لگتا ہے وہ میرا سہارا ہے، لیکن اصل بات پتہ ہے کیا؟ وہ ایک لمحے کو رکی۔ گوادر کے ساحل سے پلٹتی ہوا بھی رک گئی۔ میں سب کچھ ابا کے لیے کر رہی ہوں، اس نے دھیرے سے راز کہہ سنایا۔ میں چاہتی ہوں ابا مجھ سے خوش ہو جائیں، ساری زندگی ان کی محبت کی نظر کے لیے ترسی ہوں۔ ایک بار، صرف ایک بار ان کو خود سے راضی ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ اعتراف آسان نہیں ہوا کرتے۔ ابا مجھ سے کبھی خوش نہیں ہوتے۔ وہ ایک پل کو رکی، حلق میں گرہیں لگیں۔ کیوں نہیں ہوتے؟ بے بس سا استفسار۔ یہ حاکم نواب کے بھائیوں کے ان کے گھر سے جانے کے کچھ دیر بعد کا منظر ہے۔ صحن میں کھڑے حاکم نواب بری طرح چیخ رہے تھے اور ان کے سامنے مجرم بنی کھڑی تھی زینیا حاکم۔ جب میرے ابا نے تمہیں تحفے کے طور پہ رقم دی تھی تو تم نے انکار کیوں کیا؟ وہ پوری قوت سے دہاڑے۔ زینیا نے خالی خالی نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں اس آدمی سے پیسے نہیں لے سکتی تھی جس نے میرے باپ کو اس وقت گھر سے نکالا جب اس کے جیب میں ایک سکہ تک نہیں تھا۔ وہ بس سوچ سکی تھی، بولی تو بس اتنا، میرے لیے آپ کے دیے پیسے بہت تھے۔ اس کا باپ اب مزید تیز آواز میں چلانے لگا تھا۔ زینیا یاسیت سے انہیں دیکھے گئی۔ کاش یہ لہجہ اس کے لیے نرم ہوتا۔ تمہیں پتا ہے میں پیرنٹس کے معاملے میں لکی نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکل کر چہرے پہ پھیل رہے تھے۔ ابا کو کبھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مجھے وہ اولاد سمجھا جس نے اماں کے خاندان جانا تھا، یا شاید ان کو مجھ سے محبت ہو بھی، ظاہر ہے ہوگی، میں ان کی اولاد ہوں۔ وہ خود ہی اندازے لگاتی، خود ہی مسترد کرتی۔ ابا اور میرے درمیان بس کچھ فاصلے ہیں اور میں چاہ کر بھی ان کو پر نہیں کروں گی۔ ابا کو پرواہ نہیں ہے اور میں ٹھہری ڈھیٹ۔ نیم اندھیری رات میں یوں زرد جوڑے میں ملبوس دلہن کوئی نیم دیوانی لگتی تھی۔ تم جانتے ہو میری اماں کے بڑے دوہرے معیار ہیں۔ پہلے کہتی تھیں عبداللہ کا انتظار کرو، اب کہتی ہیں بالاج سے محبت کر لو۔ کیا میں کوئی کھلونا ہوں؟ زرد جوڑے والی لڑکی اپنی اماں کی گود میں لیٹی تھی، بھرے بھرے گالوں اور بیچ کی مانگ نکالے ہوئے۔ اس کی ماں دنیا کی سب سے حسین عورت لگتی تھی۔ ماؤں سے زیادہ حسین کوئی ہوا ہے؟ اب تمہاری شادی ہو رہی ہے زینی، بالاج کو ہی اپنا سب کچھ سمجھنا، معافی مانگنے میں ہمیشہ پہل کرنا، شوہر کی عزت کو ہر چیز سے مقدم سمجھنا، اس کی خدمت کرنا اور صبر کرنا۔ میں تو صبر کر لوں گی اماں، اگر بالاج نے نہ کیا تو؟ اماں چند پل خاموش رہیں۔ اس کے حصے کا صبر بھی تم کر لینا۔ گھر چلانے کے لیے عورتوں کو صبر اور قربانی سے کام لینا ہوتا ہے۔ بس شروع میں مشکلات ہوتی ہیں، بعد میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زینیا نے کروٹ بدلی۔ وہ اب چت لیٹی تھی، اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی۔ عورت فطرتاً بے صبری ہوتی ہے اماں، مرد کے مقابلے اس کی برداشت تھوڑی کم ہوتی ہے۔ جانتی ہے اصل صبر کسے کرنا ہوتا ہے؟ اماں نے ناسمجھی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اصل صبر مرد کرتا ہے اماں، کھانے میں نمک مرچ زیادہ ہے تو صبر کرے، بیوی کو نرمی یا غصے سے سمجھائے لیکن خاندان کے سامنے نہیں۔ بچے برے نمبرز لائیں، لڑ جھگڑ کر آئیں یا پھر بیوی سے کسی قسم کی کوئی سنگین غلطی ہو، اگر وہ صبر کر لے تو گھر چل جائے گا۔ مرد افضل ہے، اس کے حصے میں صبر کا بڑھانے والا آتا ہے۔ وہ ایک پل کو رکی، پلکیں جھپکا کر اپنی ماں کو دیکھا جو ناپسندیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کہتی ہیں نا چند سال بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوتا اماں، بس شوہر بیوی کی بدزبانی کا عادی ہو جاتا ہے، بیوی اپنے سسرال کے تانوں اور شوہر کی مار کی عادی ہو جاتی ہے، یا پھر بچے کی صورت ایک توق گلے میں لٹک جاتا ہے۔ ایک بری شادی 10 سال بعد بھی اتنی ہی بری رہتی ہے جتنی پہلے دن۔ پھر کیا چاہتی ہو تم؟ ہر عورت خلا لے لے، ہر مرد 3 لفظ کہہ دے؟ اماں کو برا ہی تو لگا تھا۔ زینیا نے تھک کر آنکھیں بند کر لیں۔ میں واقعی نہیں جانتی اماں، اس پوائنٹ پہ کیا کرنا چاہیے، شاید اچھے وقت کی دعا۔ تم کتنے ڈھیٹ ہو نا، بالکل میری طرح۔ وہ ہنس دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تم سے محبت ہے؟ سیاہ کتے نے روٹی تک جاتا منہ روک لیا، اسے باتیں سمجھ آتی تھیں۔
زینیا آنکھوں میں صفا کے لیے کہہ رہی تھی، تم میرا گلٹی پلیجر ہو، تم میرا لیزر ورژن ہو. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم زینیا ہو اور میں ابا. جتنا دھتکارو، گالیاں دو، ذلیل کرو، لیکن اینڈ آف دا ڈے تم میرے پاس آ جاتے ہو جیسے میں ابا کے پاس. اس کی آواز سرگوشی جتنی ہلکی تھی لیکن سماعتیں چیرنے جتنی بلند بھی. مجھے تم سے نفرت ہے، بے تحاشا نفرت. وہ پھنکاری. سیاہ کتا بس اسے دیکھے گیا. وہ اس کے علاوہ کیا کر سکتا تھا؟ میں کتنی دکھی ہوں جانتے ہو، میرے پاس کتنے غم ہیں جانتے ہو، لیکن پھر بھی. اس کے سارے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے تھے. سیاہ کتا آگے بڑھ کر اس کے گھٹنے سے ماتھا رگڑنے لگا تھا. زینیا جہاں تھی وہیں تھم گئی. اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں. وہ ششدر رہ گئی، اپنی جگہ ساکت، جامد. وہ اسے پرسہ دے رہا تھا. وہ جانور، وہ وہ باتیں سمجھ رہا تھا. کیا وہ آنسو سمجھ رہا تھا؟ ایک پل کے لیے زینیا سانس نہیں لے سکی اور پھر سختی سے اسے دھکا دے کے خود سے دور ہٹایا. سیاہ کتا سہم گیا تھا لیکن پھر بھی وہ اسے ایسے دیکھے گیا، یوں لگتا تھا وہ اپنی مالکن کے غم میں غمگین تھا. زینیا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے جا رہی تھی. آنکھیں اب تک بے یقین تھیں، چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا. زینیا نے کبھی دوست نہیں بنائے، لیکن کیا ہو اگر کوئی زینیا سے دوستی کرنا چاہے؟ کمبیر محل پہ اتری رات گہری تھی. مہدی کمبیر کا نیلی روشنیوں والا کمرہ آج آکورڈ تھا. زمین کی جانب جھکے ہوئے بیڈ پہ قیس آڑا ترچھا لیٹا تھا. گھونگھرے آلے بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے. چہرے کے قریب ایک پلیٹ رکھی تھی جس میں کٹے ہوئے سیب تھے. وہ 32 سال کا مرد بے ترتیب ہولی اور انداز میں لیٹا سیب کی قاش منہ میں ڈال رہا تھا، ساتھ ساتھ گنگنا رہا تھا، جو زر مانگو تو بے زر ہوں، جو سر مانگو تو حاضر ہوں. ارے لوگوں تمہارا کیا، میں جانوں میرا خدا جانے. اس کے برعکس 26 سالہ مہدی بے چینی سے دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا. اس کے چہرے پہ تفکر تھا. یہ کیا کیا ہے قیس؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آخر یہ کیا بکواس ہے؟ مہدی دبے دبے غصے سے کہہ رہا تھا. براق حنیف، آصف منیر اور اب یہ کارخانے کے ملازمین، کیوں تم نے ساری دنیا اپنے خلاف کر لی ہے؟ قیس سکون سے لیٹا رہا، سیب کی ایک قاش منہ میں رکھی. میں جانوں میرا خدا جانے. وہ پورے سر کے ساتھ گنگنایا، ساتھ ہاتھ لہرا لہرا کر گویا سر کے مزے لیے ہوں. قیس میرا دماغ خراب مت کرو. مہدی جھنجھلایا. میں نے ساری دنیا اپنے خلاف نہیں کی، میں نے ساری دنیا کو بتایا ہے میرے خلاف جانے سے کیا ہوگا. وہ مزے سے بولا. ذرا روشنی ڈالنا پسند کرو گے اپنے سیاہ کارناموں پہ؟ مہدی نے چبا چبا کر پوچھا. ایک لمبے عرصے سے فیکٹریوں کے مزدور میرے خلاف جانا چاہتے تھے. میں نے ان کی آنکھوں میں بغاوت دیکھی تھی. ایک لمبا عرصہ میں نے حکمت عملی تیار کی ہے. تم ذرا سی تنخواہ بڑھا کر ان کا منہ بند کر سکتے تھے. مہدی نے ملامت کی. قیس اٹھ بیٹھا، پلیٹ اپنی گود میں رکھ لی. غریب کے منہ میں ایک نوالا ڈالو تو اسے اگلے نوالے کا انتظار رہتا ہے. غریب کا منہ اتنی جلدی بند نہیں ہوتا. اس نے تبصرہ کیا. میں لمبے وقت سے ان کے اندر بھرتا ہوا زہر دیکھ رہا تھا اور پھر میں نے تریاق بنایا. مہدی نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اسے دیکھا. اور کیا ہے تمہارا فضول تریاق؟ جبین ٹیکسٹائل کے ساتھ فائنانس میں شراکت. مت بھولو فائنانس میرا بھی ڈپارٹمنٹ ہے. مت بھولو قسم کا آخری میم میرے نام کا پہلا حرف ہے. تیز تیز بولتے ہوئے وہ ایک پل کو رکا. قیس یوں ہی پرسکون بیٹھا رہا. کیا ہے تمہارا پلان؟ ایک تھکا ہارا استفسار. قیس مسکرایا. جبین ٹیکسٹائل تنخواہ اور بونس کے معاملے میں ملک کی بدنام ترین ٹیکسٹائل ہے. جب میری ڈھیر ساری فیکٹریوں کے ڈھیر سارے ورکرز کو پتا چلے گا کہ آج سے ان کا نان نفقہ جبین ٹیکسٹائل سے آئے گا تو 2 کام ہوں گے. اس نے سیب کی قاش ہوا میں بلند کی. لوگ نوکریاں چھوڑ دیں گے. قاش پلیٹ میں واپس رکھی. اور دوسرا؟ ایک اور قاش انگلیوں کے درمیان اٹھا لی. لوگ نوکری نہیں چھوڑیں گے. لوگ اسی پرانی تنخواہ اور الاؤنسز کے ساتھ رہیں گے. اور میں لکھ کر دے سکتا ہوں کوئی پہلے والے راستے پہ نہیں جائے گا. ملک کی بڑھتی غربت اس نے تعصب سے کندھے اچکائے. قسم کتنے لوگوں کا پیٹ بھر رہا ہے. اللہ، میں آپ کا فیوریٹ ہوں نا؟ اس نے چہرہ چھت کی جانب اٹھا کر سوال کیا تھا. مہدی نفی میں سر ہلاتے ہوئے آگے آیا، بیڈ کی پائتنی کے بالکل قریب. میں مان ہی نہیں سکتا اتنے بڑے قدم کے پیچھے تمہارا صرف یہی مکروہ عزم ہو. کوئی اور چال، کوئی اور شیطانی ضرور ہوگی، ہے نا میرے بھائی؟ آخری الفاظ میں تمسخر تھا. قیس نے 27 سے ابرو اٹھائے. تم مجھے کتنے اچھے سے جانتے ہو نا، اور میں نے یوں ہی اتنے سال تم سے نفرت کی. اسے دکھ ہوا. مہدی نے طنزیہ سر جھٹکا. ظاہر ہے میں نے اتنا بڑا قدم کسی وجہ سے اٹھایا ہے.
براق حنیف، واصف منیر اور کچھ اور لوگ ہیں جو میرے خلاف اٹھ رہے تھے. میں ان کو جتا رہا تھا میرے خلاف جانے سے کیا ہوگا. یقین کرو انتقام تو کیا، ان دونوں نے میرے سامنے آنے سے بھی 1000 بار توبہ کی ہوگی. وہ محظوظ ہوا. مہدی سلگتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گویا کچا چبا جانا چاہتا تھا. اور تم نے اس سب کے لیے ایک عورت کا سہارا لیا. ایک مسوجنسٹ آدمی ایک عورت کا سہارا لے کر چلے گا. یہ طنز تھا اور یہ قیس کو چبھا بھی تھا. یہ سہارا نہیں، ڈیل ہے مہدی کمبیر. میں نے اس عورت کے سامنے جھولی نہیں پھیلائی. میں نے انہی اٹھے ہوئے کندھوں پورے اعتماد نظروں سے اس کے ساتھ ڈیل کی ہے. اور ویسے بھی مجھے ان عورتوں سے نفرت ہے جنہوں نے اپنے اوپر فریجائل اسٹیکرز لگا رکھے ہیں، نہ کہ مہجبین مختار جیسی عورتوں سے. خیر مجھے اب جانا چاہیے. اس نے بستر سے پیر نیچے اتارے. کافی دنوں بعد اب قیس سکون کی نیند سوئے گا. دروازے کی جانب بڑھتے اس کے قدم سرشار تھے. ابھی وہ چوکھٹ پار نہ کر سکا تھا جب مہدی نے اسے پکارا. تم آج بھی سکون کی نیند نہیں سو گے ہے نا؟ وہ تھم گیا. تم عورتوں کے کپڑے ڈیزائن نہیں کرتے. تم ایک زن بیزار آدمی ہو. قیسم کو بچانے کے لیے تم نے اپنے اصول بدلے ہیں. تم سکون سے کیسے سو سکتے ہو؟ اسے قیس سے ہمدردی ہوئی. لہجے میں اس کے لیے تفکر تھا. میں محل کا سب سے مضبوط ستون ہوں. کھڑے رہنا میری چوائس نہیں، مجبوری ہے. خود ترسی سے پاک مضبوط لہجہ. اس سے شادی مت کرنا نائٹ میئر. وہ ملتجی ہوا. پلیز اس سے شادی مت کرنا، کسی کے کہنے پہ نہیں، کسی کی منت مت ماننا، کیونکہ میں اسے خود سے دور کر سکتا ہوں، تمہارے ساتھ نہیں دیکھ سکتا. قیس کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی. میں کوشش کروں گا تمہارا دل نہ ٹوٹے. اور پھر وہ چوکھٹ پار کر گیا. وہ جا رہا تھا اور مہدی نے کئی لمحے اس کے راہداری میں اٹھتے قدم اپنے دل پہ پڑتے محسوس کیے. اس کے گنگنانے کی مدھم سی آواز اب بھی آتی تھی. ارے لوگوں تمہارا کیا، میں جانوں میرا خدا جانے. اگلی صبح گہما گہمی سے شروع ہو کر اسی پہ ختم ہوئی. شام کے سائے ڈھل رہے تھے. رات نے اپنے آنے کی نوید سنائی تھی. حاکم نواب کے چھوٹے گھر میں کونج کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آتی تھیں. وہ گھر میں خیرات مانگنے آئی لڑکی سے بحث میں مصروف تھی. دروازے پہ لگے پردے کے ساتھ لگ کر کھڑی مفلس لڑکی کونج کو ترس سے دیکھ رہی تھی. نہیں مجھے یہ بتاؤ تم آخر آٹا مانگنے ہی کیوں آئی ہو؟ وہ کمر پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی. خالی برتن کا بس صرف گھر میں کپڑا بیچنے آئی عورتوں اور خیرات مانگنے آئی عورتوں پہ چلا کرتا تھا. نہیں تم بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے؟ میرے بھائی کی اگر آٹے کی دکان ہے تو ہمارے پاس بہت پیسہ ہے. اور بہن میں خود کچھ دنوں میں تمہارے جیسا بورا اٹھا کر گوادر کی گلیوں میں بھیک مانگتی نظر آؤں گی. مہنگائی یو نو. اس نے کندھے اچکائے. مفلس لڑکی اب کے جانے کو مڑی تھی جب کونچ نے 10 روپے کا نوٹ جو کہ ہتھیلی میں دبا رکھا تھا نکال لیا. شاہانہ انداز میں نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے خود کو اصلی ملکہ برطانیہ محسوس کیا تھا. کونج ادھر آؤ فوراً. زینیا کی گرجدار آواز آئی تو کونج کو اپنے سابقہ تمام گناہ یاد آنے لگے. اللہ جانے اس کی آدھی پاگل بہن کو اب کیا یاد آ گیا تھا. خیر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. وہ کندھے جھٹک کر اندر کی جانب بڑھنے لگی. کمرے میں تیسری جنگ عظیم کا منظر تھا. الماری کے سارے کپڑے باہر بیڈ پر نکلے رکھے تھے. جوتے میک اپ ہر چیز اپنی جگہ سے دیش نکالا کا پیغام سن رہی تھی. زرد جوڑے میں ملبوس ڈھیلی چٹیا والی زینیا حاکم کی آنکھوں میں دبا دبا غصہ تھا جسے وہ چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی. تم نے ہائی لائٹر کٹ کہاں رکھی ہے؟ وہ جو بشر اسلام آباد سے لایا تھا. اس کا لہجہ بلند نہیں تھا، تفتیشی بھی نہیں تھا. خود پہ ضبط کیے وہ بس پوچھ رہی تھی. تانیہ یعنی دوست کے بھائی کی شادی ہے، اس نے مانگا اور میں نے دے دیا. ڈر جھجک آج کچھ نہیں تھا. زینیا نے تھکی تھکی نظروں سے اسے دیکھا. تم لوگوں کو نہ کیوں نہیں کہتی؟ اٹس سمپل. اٹس ناٹ دیٹ سمپل فار می. اس نے سادگی سے کندھے اچکائے. لوگ تمہارا فائدہ اٹھائیں گے. تم کب تک استعمال ہوتی رہو گی؟ کب تک کسی کو یہ حق دو گی کہ وہ تمہارے نہ نہیں کہہ پانے کی وجہ سے تمہاری کمر پر بوجھ ڈالتے جائیں؟ خالص بڑی بہنوں والا لہجہ. کونج نے اپنی مڑی ہوئی پلکیں جھکا دی. مجھے نہیں پتا، مجھے واقعی نہیں پتا. زینیا سے مزید کچھ کہہ رہی تھی لیکن ان دونوں کو چھوڑ کر ہم اسلام آباد جائیں گے. کمبیر محل کے لاؤنج میں مہدی کے ڈھیر سارے دوست اکٹھا ہو رکھے تھے. ایک صوفے پہ 3 لڑکیاں اور دوسرے پہ 4 لڑکے، مہدی کے ہی ہم عمر یا اس سے کم عمر. وہ غائب دماغی سے ان کی باتیں سن رہا تھا. اس کے ہاتھوں کو سگریٹ پکڑنے کی طلب ہو رہی تھی. اس کے لبوں سے دھواں آزاد ہونا چاہتا تھا. لیکن کم از کم مہدی کمبیر اتنا مینر تو تھا ہی کہ لڑکیوں کے سامنے سگریٹ نہ پیتا. مہدی کمبیر کے نیلی روشنی والے کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا. سیاہ لمبا کافتان نما لباس، چہرے پہ ماسک اور سر ڈھکا ہوا. وہ بلی کی چال چلتا ہے اولا نما شخص کمرے میں داخل ہو چکا تھا. گائز ایکسکیوز می فار اے منٹ پلیز. وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا.
کوئی برا نہیں مانا, کسی نے وجہ نہیں پوچھی. وہ مہدی کے دوست تھے, اتنا تو جانتے ہی تھے. باہر جانے کی بجائے وہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگا. ساتھ ساتھ موبائل پہ کچھ تیز تیز ٹائپ بھی کر رہا تھا. لاؤنج میں اب اس کے دوستوں نے اونچی آواز میں گانے لگا دیے تھے, پرانی فلموں کے کوئی گانے, کسی کی مسکراہٹوں پہ ہو نثار. سیاہ چوغے میں ملبوس آدمی بیڈ کی سائڈ ٹیبل کھول رہا تھا. اس کے انداز میں مہارت کے ساتھ ساتھ جلدی بھی تھی. بیڈ کے نیچے جھانکتے ہوئے, الماری کے پٹ کھولتے ہوئے وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا. چیزیں الٹ پلٹ کرتے ہوئے وہ ان رازوں کو پا لینا چاہتا تھا جو نہا تھے. راہداریاں عبور کرتے ہوئے, گھر کے سفید ماربل پہ قدم رکھتے ہوئے مہدی مصروف لگتا تھا. اس کا ہر بڑھتا قدم اپنے کمرے کی جانب تھا. ڈینم جیکٹ کے اندر سے ڈین ہل کا پیکٹ نکالتے ہوئے اس نے ایک سگریٹ باہر نکالا. ایک دم اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا تھا. بجلی کے کوندے کی طرح ایک خیال اس کے ذہن میں لپکا. اس سے کچھ کھو گیا تھا. او خدایا, وہ اسے کیسے کھو سکتا تھا؟ اس کے دل میں جھکڑ سے چلنے لگے. لبوں میں دبی سگریٹ اسے بھول بھال گئی. اس سے کچھ کھو گیا تھا. وہ کسی اور کو نہیں ملنا چاہیے, کسی صورت نہیں. کسی کے واسطے ہو دل میں اپنے پیار. سارا کا سارا کمرہ چھان مار لیا, لیکن جو اسے چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا. ملتا بھی کیسے؟ عقاب جیسی آنکھیں سارے کمرے میں دوڑاتے ہوئے وہ شخص پریشان تھا. اسی لمحے اس کی نظر الماری کے کھلے پٹ پہ پڑی. وہ تیز تیز قدم اٹھاتا واپس الماری کی جانب آیا. کپڑے الٹ پلٹ کی اور یہاں اسے نظر آیا تھا ایک خفیہ لاکر. نقاب کے پار بھی صاف پتہ چل چکا تھا, اسے فتح مل چکی ہے. اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کوڈ لگانا چاہا. عین اسی لمحے کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا. چوغے والا شخص بوکھلا کر الماری کی اوٹ میں ہو گیا. پریشان چہرے اور اڑی ہوئی رنگت والا مہدی کمرے کے اندر داخل ہوا. اے سی کی ٹھنڈک سے یخ پڑتا کمرہ اس کے قدم برف کر رہا تھا. وہ آس پاس سے بے نیاز اپنے نجی انسٹاگرام اکاؤنٹ سے زینیا حاکم کو میسج کر رہا تھا. جواب ندارت. اس نے وائس نوٹ بھیجا. چند پل کا انتظار. ایک بار پھر جواب ندارت. اب کہ اس نے اپنے اوپر 1000 مرتبہ لعنت بھیجتے ہوئے اسے کال ملا لی تھی. ایک انسٹاگرام کال. زوں زوں کی آواز پہ تھر تھراتے موبائل نے زینیا حاکم کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی. کونچ کو پڑتی پھٹکار ایک لمحے کو رک گئی. وہ دونوں جانتی تھیں زینیا ایک کال پرسن نہیں. کوئی اسے کال کیوں کر رہا تھا؟ وہ جامنی الماریوں کو اپنی جگہ جامد چھوڑے موبائل کی جانب چلی آئی. انسٹاگرام پہ آتی کال. اکاؤنٹ کا نام دیکھ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا. نہ جانے کیوں, لیکن اس نے کال نہیں کاٹی بلکہ اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگا لیا. ہیلو. کئی میلوں دور اڑتے بھاگتے ہوئی یہ آواز اسلام آباد میں بیٹھے مہدی کمبیر کے کانوں میں پڑی تو اس کے اندر ایسی تقویت اتری جس کا کوئی حساب نہیں تھا. کال مت کاٹنا پلیز. یہ وہ الفاظ تھے جو فون کان سے لگاتے ہوئے زینیا نے سنے. اس کے ابرو تفکر سے سکڑے. اپنے بیڈ پہ بیٹھے مہدی کی انگلیوں میں سگریٹ دبا تھا. جلتا ہوا سگریٹ. چہرہ مسترب تھا. تمہیں یاد ہے جب ہم کوہ باطل کی طرف جا رہے تھے, ہم سب نے اپنے موبائل اور دوسرا سامان تمہارے بیگ میں رکھوایا تھا, تمہیں یاد ہے؟ مجھے سب یاد ہے, کام کی بات کریں. 2 ٹوک لہجہ. مہدی نے سگریٹ والی انگلی سے کنپٹی کو مسلا, گلا تر کیا. میرے والٹ کے ساتھ ایک USB بھی تھی, وہ مجھ سے کھو گئی ہے, کیا وہ تمہارے پاس ہے؟ اس نے جلدی جلدی الفاظ ادا کیے, ساتھ ساتھ کمرے میں نظریں دوڑائیں کہیں کوئی سن نہ لے. زینیا جواب دیے بغیر الماری کی طرف بڑھ آئی. اس پین ڈرائیو میں میری بہت قیمتی چیزیں ہیں, پلیز اگر وہ تمہارے پاس ہے تو بتاؤ. الماری کے خانے سے سیاہ لیدر بیگ نکالتے ہوئے زینیا نے اس کی زپ کھولی. ہاتھ اندر ڈال کر باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ پین ڈرائیو تھی. اس کی آنکھوں میں چمک در آئی. کونج اسے بیکار کام کرتے دیکھ کمرے سے نکل گئی تھی. زینیا, کیا وہ تمہارے پاس ہے؟ وہ اس کی موجودگی کو چیک کر رہا تھا. زینیا نے چند لمحے اس سیاہ USB کو دیکھا اور پھر میرے بیگ میں ایسا کوئی سامان نہیں, اس نے کہہ کر موبائل کان سے ہٹایا. ابھی وہ کال کاٹی کہ ایک بار پھر اس کی ابھرتی آواز پہ ٹھہر گئی. تم نے کہا تھا وہ مجھے مارنے نہیں آیا, تم نے ایسا کیوں کہا تھا؟ وہ ڈرا ہوا تھا, شاید الجھا ہوا بھی. وہ کوئی ہے, کوئی جو مجھ پہ نظر رکھ رہا ہے. اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. کوئی جو میری غیر موجودگی میں میرے کمرے میں آتا ہے. اس نے بے بسی سے اپنے کمرے کو دیکھا. یعنی وہ جانتا تھا. وہ مجھے ذہنی مریض بنا رہا ہے. کیا تم مجھے بچا سکتی ہو؟ کوئی کسی کو نہیں بچاتا, ہر کوئی اپنا نجات دہندہ خود ہوتا ہے. زینیا نے ناگواری سے اسے ٹوکا. آپ نے تو کہا تھا یہ سب بس میرے اندازے ہیں. تب میں تم پہ بھروسہ نہیں کرتا تھا. تکان زدہ جواب. اب اگر کر رہے ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی. وہ میرے پیچھے کیوں آتا ہے جب اسے مجھے مارنا بھی نہیں؟ ایک بے بس استفسار. وہ آپ کو مارنا نہیں چاہتا, وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے جو اسے آپ سے چاہیے. کچھ ہے جس سے آپ بے خبر ہیں لیکن وہ نہیں. اسے اگر آپ کو مارنا ہوتا تو اس قلعے کے تہخانے میں ہی مار دیتا, وہاں کھڑے ہو کر آپ کو کنفرنٹ نہ کرتا. اس نے میرے سر پر بندوق رکھی تھی مس حاکم.
مہدی غرایا. وہ آپ کو ڈرا رہا تھا, الجھا رہا تھا. آپ کے پاس کچھ ایسا ہے جس کا نام وہ خود بھی نہیں لینا چاہتا. وہ آپ کا تعاقب کرتا ہے تاکہ آپ شاید ڈر کر اس چیز کو چھپانے کی کوشش کریں اور آپ کے تعاقب کار کو وہ چیز مل جائے. وہ آپ کو الجھا رہا ہے تاکہ آپ ذہنی غائب دماغی میں سب کچھ اگل دیں. آپ کے پاس ایسا کیا ہے مہدی؟ زینیا کے ہاتھ میں وہ چمکتی پین ڈرائیو تھی, آنکھوں میں عجیب شفافیت. وہ آج پہلی بار اس کا نام لے رہی تھی. مہدی ایک لمحے کو تھم گیا. الماری کے عقب میں چھپا سیاہ چوکے والا تعاقب کار بھی تھم گیا. میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. میں کچھ نہیں جانتا. وہ کیوں ہے میرے پیچھے؟ کیا چاہتا ہے؟ کچھ نہیں پتا مجھے. اس نے تھک کر آج جلی سگریٹ فرش پر پھینک دی. تم اسلام آباد کب آ رہی ہو؟ سرسری لہجہ. وہ اٹھ کر الماری کی طرف جا رہا تھا. 2 دن بعد میری شادی ہے, بس اس کے فوراً بعد. مہدی ایک پل کے لیے رک گیا. شادی؟ تم شادی کر رہی ہو؟ تم شادی کیسے کر سکتی ہو؟ وہ حیران تھا یا شاید پریشان, یا شاید پتہ نہیں اسے کیا برا لگا تھا یا پھر شاید کچھ عجیب لگا تھا. کیا تم واقعی شادی کر رہی ہو؟ الماری کے کھلے پٹ بند کرتے ہوئے اس نے ٹیک لگا لی. جی میں واقعی شادی کر رہی ہوں, اور آپ کو بلاک بھی. آئندہ کال مت کیجیے گا. ویٹ. وہ بدمزہ ہوا. آخر وہ کون معصوم ہے جس کی زندگی تم برباد کرنے جا رہی ہو؟ نہیں مطلب شادی واقعی؟ سچ میں مجھے یقین نہیں آ رہا. وہ محسوس ہو رہا تھا. کیا میں شادی نہیں کر سکتی؟ کیا میں ایلین ہوں؟ اسے واضح طور پر برا لگا تھا. ایلین کا نہیں پتا, لیکن تمہاری شادی کا سن کر واقعی عجیب لگا ہے. ویٹ, لیٹ می گیس. تم اپنی شادی پہ زیور کی جگہ مشین خرید کر لاؤ گی اور کمرے میں پھولوں کی جگہ تاریں لٹکاؤ گی, ہے نا؟ اس نے مسکراہٹ دبائی. ساتھ ہی مڑا تو اس کے دائیں جانب وہ سیاہ چوغے والا شخص تھا. آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو بلاک رکھا جائے؟ وہ کہہ کر کال بند کرنے لگی. اسی لمحے اس کے کانوں میں ایک انسانی کراہ گونجی. سیاہ چوغے والے شخص نے مہدی پہ وار کیا تھا. وہ اپنی گن سے اس کے جسم میں لوہے کا ذرہ داغ چکا تھا. یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا. چوغے والا شخص الماری کے اوٹ سے نکل آیا. درد سے دوہرے ہوتے مہدی کے سینے پہ ایک لات دے ماری. وہ لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گرا. دیکھتے ہی دیکھتے فرش پہ سرخ سیال کی ایک آبشار بنتی چلی گئی. فون سے اب بھی ہیلو ہیلو کی آواز آ رہی تھی. مہدی فرش پہ گرا پڑا تھا. درد, اسے درد ہو رہا تھا. جہنم جیسا درد, بے انتہا درد. مہدی کی آنکھیں بند ہونے لگی. اس کی بصارت دھندلی ہو رہی تھی. سرخ سیال اس کے جسم سے گویا سوراخ کی صورت باہر نکل رہا تھا. اس نے پلکیں جھپکیں. منظر دھندلا ہی رہا. اس نے حلق سے آواز نکالنی چاہی لیکن بے سد. اسے بے تحاشا سردی لگنے لگی, پھر بے تحاشا گرمی. سیاہ چوغے والا شخص اسے بوٹ کی ٹھوکروں سے مار رہا تھا. مہدی نہیں جانتا تھا وہ اسے کیوں مار رہا ہے. اسے اپنا جسم جلتا محسوس ہو رہا تھا. اسے اپنی آنکھیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھیں. خون کا تالاب بھر چکا تھا. مہدی کے آدھے چہرے پہ خون تھا. دھندلی بصارت, کھٹی کھٹی ہیلو ہیلو کی آوازیں. درد, بے تحاشا درد, آگ, جلن, سردی, ٹھنڈا پڑتا جسم. اور ان سب کے درمیان اس کی آنکھیں بند ہو گئیں. ذہن تاریکی میں ڈوب گیا. سماعتوں پہ پردے لگ گئے. اب سکون تھا. کوئی درد, کوئی جلن, کوئی ٹھنڈ, کچھ نہیں. ساکت, نل, بے حس. زینیا کے اندازے غلط ثابت ہوئے. وہ محض تعاقب کار نہیں تھا. وہ جان لینے آیا تھا اور لے کر جا چکا تھا. لاؤنج سے گانے کی آوازیں اب بھی آتی تھیں کہ مر کے بھی کسی کو یاد آئیں گے, کسی کے آنسوؤں میں مسکرائیں گے, کہے گا پھول ہر کلی سے بار بار, جینا اسی کا نام ہے. اس سارے ہنگامے سے دور قیصر میں واقع کیس کمبیر کی نیلی دیواروں اور گلاس ونڈو والا آفس پرسکون تھا. وقفے وقفے سے 2 نفوس کے بولنے کی آوازیں آتی تھیں. ایک بوڑھی تھکان زدہ آواز, ایک جوان ضدی ہٹ دھرم آواز. یعنی تم باز نہیں آؤ گے, تم اسے قتل کرو گے. بالآخر مقصود ہار مان چکے تھے. ان کے چہرے پہ تعصب تھا. قیس گلاس وال کے قریب کھڑا تھا, سیاہ 2 پیس میں ملبوس, پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے. وہ باہر دیکھ رہا تھا. آنکھیں اداس تھیں. میں اپنا دل مار رہا ہوں چچا. قتل آسان نہیں ہوتے. دل کا ایک حصہ مقتول کے ساتھ مر جاتا ہے, لیکن میں کیا کروں, میں مجبور ہوں. انتقام میری غیرت ہے. وہ رکا, چہرہ اپنے چچا کی جانب موڑا. میں انتقام نہ لے کر بے غیرت کہلاؤں گا. تم معاف کر کے اللہ کے سامنے عظیم بن سکتے ہو. یاد دہانی. ابھی اللہ کے حضور پیش ہونے میں وقت ہے. مجھے دنیا میں سرخرو ہو لینے دیں. تمہارا دل مر جائے گا. انہیں دکھ ہوا, جیسے کہ یہ میری زندگی کا پہلا قتل ہو. اس نے استہزائیہ سر جھٹکا. دل میں ڈھیر سارے کرب نے آ کر ڈیرا ڈالا. انتقام کے کئی اور طریقے بھی ہیں. دیت اور... وہ ایک لمحے کو رکے, گلا تر کیا. زن, تم زن کے ذریعے انتقام لے سکتے ہو.
میں انتقام نہ لے کر ساری دنیا کی نظروں میں گروں گا، لیکن ایک عورت کے ذریعے انتقام لے کر اپنی نظروں میں گر جاؤں گا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے انداز میں ناپسندیدگی تھی۔ مقصود نے گہری سانس لی۔ تم نے آدھی کمیونٹی اپنے خلاف کر لی ہے۔ تم نے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا لیے ہیں جن سے تعلق ٹوٹنا مطلب سانس کی ڈور ٹوٹنا۔ تم مارکیٹ سے کروڑوں روپے لیے بیٹھے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ قیس، کیوں تم نے ساری دنیا اپنے خلاف کر لی ہے؟ وہ فکر مند بھی تھے اور کچھ عاجز بھی۔ قیس آگے بڑھایا، نرم نظروں سے انہیں دیکھتا ہوا۔ میرے گھر میں ایک مرد معذور ہے، تبصرہ کیا، ایک ماضی کے غم میں ڈوبا ہے اور ایک اپنے آپ سے فرار چاہتا ہے۔ میرے گھر میں ایک لڑکی ہے جسے محبت چاہیے، توجہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ وہ بول رہا تھا اور مقصود اسے سنے گئے۔ مجھے ان تینوں مردوں کے لیے بھی کمانا ہے اور اپنے لیے بھی۔ مجھے میرے بابا کی ساکھ کے لیے بھی کمانا ہے اور اپنی عیاشیوں کے لیے بھی۔ وہ ان کے قریب گھٹنوں کے بل آ کر بیٹھا۔ میں اگر ساری دنیا کو اپنے خلاف نہیں کروں گا تو یہ لوگ میرے خلاف خود بخود ہو جائیں گے۔ اپنے ہاتھ سے لگائی آگ میں آپ کو معلوم ہوتا ہے پانی کہاں ڈالنا ہے، دوسروں کی لگائی آگ میں آپ خاکستر ہو سکتے ہیں۔ پلکیں جھپکا کر تسلی دی۔ اگر آپ کو میرے مرنے کی فکر ہے تو چھوڑ دیں۔ مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے اس دنیا میں سزا دینے بھیجا ہے جو کہ پوری نہیں ہوئی۔ میں مہلت لے کر آیا شیطان ہوں، ابھی مہلت پوری نہیں ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ چند لمحے ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ باہر پھیلتی شام اداسی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے بیتے، چند ساعتیں گزری اور پھر مقصود کمبیر کے حلق سے کچھ ایسے الفاظ برآمد ہوئے تھے جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ تم ایسے تو نہیں تھے عبداللہ؟ یہ نام، یہ طرز تخاطب، کیا ایک پل کے لیے تمہاری سانسیں نہیں رکی؟ قیس جہاں تھا وہیں جم گیا۔ کئی پل تو وہ سانس بھی نہیں لے سکا۔ زمانے کی ساری گردشیں رک گئیں۔ تم ایسے نہیں تھے عبداللہ۔ وہ اب تک متحیر تھا، یوں جیسے یقین نہ آیا ہو۔ تم رحم دل تھے، تم معصوم تھے، تم بہت اچھے تھے۔ تم ایسے تو نہیں تھے عبداللہ۔ افسوس، تاسف، رنج، کیا تھا جو ان کے لہجے میں نہیں تھا؟ قیس شاکی نظروں سے انہیں دیکھے گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا۔ اس کی آنکھیں گویا ابل رہی ہوں، دل نے دھڑکنے سے انکار کر دیا ہو۔ تم لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا کرتے تھے، تم بہت اچھے تھے عبداللہ۔ مجھے اس نام سے مت بلائیں۔ اس کے لب دھیرے سے پھڑ پھڑائے۔ تم دوستوں کے دوست تھے عبداللہ۔ خاموش ہو جائیں، بس کر دیں۔ اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ رنگت سفید پڑنے لگی۔ اسے بے اختیار سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ تم میرے عبداللہ تھے، تم میرے عبداللہ تھے، اپنے ابا کے عبداللہ۔ تم اس لڑکی کے لیے آج بھی عبداللہ ہو۔ تم ایسے نہیں تھے عبداللہ۔ اس کی سماعتیں بند ہونے لگی تھیں۔ یہ نام نہ لے کوئی۔ وہ دھیرے دھیرے سے فرش پہ بیٹھتا چلا گیا۔ یہ نام اس کا اصل تھا۔ وہ کسی کو یہ نام لینے سے منع نہیں کر سکتا تھا۔ یہ نام اس کی پہچان تھا، یہ نام اس کا کمفرٹ تھا۔ کئی سال پہلے یہ نام بدل کے اسے بے سکون کیا گیا تھا۔ آج یہ نام پھر سے بے سکونی دے رہا تھا۔ تم ایسے تو نہیں تھے عبداللہ۔ آ جاؤ عبداللہ، تم ایسے آ جاؤ عبداللہ۔ آوازیں گڑمڑ ہونے لگی تھیں۔ آوازیں قیس کو ٹریگر کرتی تھیں۔ آوازیں اسے ماضی میں لے جاتی تھیں، اور قیس کا ماضی خوشگوار کہاں تھا؟ وہ برانڈڈ کپڑوں اور مہنگے جوتوں سمیت فرش پہ بیٹھا تھا۔ سماعتیں بے قرار، آنکھیں شاکی، چہرہ کرب زدہ۔ آوازوں کی بازگشت نے اس کے کانوں کو سن کر دیا تھا۔ آ جاؤ عبداللہ۔ کیا یہ نام سن کے ایک پل کو تمہاری سانسیں نہیں رکیں؟ تو جناب، میری تو واقعی سانسیں رک گئی ہیں۔ مطلب میں آج تک، یعنی 10th ایپیسوڈ تک، مہدی کمبیر کو عبداللہ سمجھتی رہی، اور مہدی کمبیر عبداللہ نہیں ہے، قیس عبداللہ ہے۔ اور کیوں ہے قیس عبداللہ؟ قیس کا نام کیوں چینج کیا گیا؟ بس مجھے جلدی سے بتا دو بھائی کوئی، لیکن پلیز کوئی سپوائلر نہ دے مجھے، اچھا؟ کسی نے کامنٹ کر کے نہیں بتانا، میں نے خود پڑھنا ہے۔ اور اف 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 کیا ٹوسٹ ہے! ویسے تو مجھے پہلے ہی دوستوں والے اس پہ بڑا مزہ آ رہا تھا، جو مہدی کمبیر کا لیکچر تھا دوست والا، کہ ایک اچھا دوست اگر آپ کو نہیں ملا تو پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ ایک اچھے دوست ہیں۔ اور وہ لائن تو میری فیوریٹ ہے کہ آپ اپنے سب سے اچھے دوست ہوتے ہیں۔ مطلب اگر آپ ہی اپنے دوست نہیں ہیں تو کسی اور سے پھر کیا توقع رکھنا کہ کوئی اور آپ کا دوست ہوگا۔ تو جناب، بڑی مزے کی ایپیسوڈ چل رہی ہے، اور میں تو مہرونسا شاہ میر کی فین ہوتی جا رہی ہوں۔ جس طرح سے یہ ناول سٹارٹ ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک لانگ 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 ناول ہے، اس میں ٹائم لگے گا۔ ابھی تو دس از اونلی دا اسٹارٹ آف دس ناول۔ تو اس ناول نے مجھے کیپچر کر لیا ہے، پکڑ لیا ہے، جکڑ لیا ہے، کہ مجھے اس ناول کو پڑھنے میں خود مزہ آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سٹوری مجھے مزہ دے رہی ہے، سٹوری تو اپنی جگہ ہے ہی، وہ تو مزہ دے ہی رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا رائٹنگ سٹائل بہت مزے کا ہے، اور اس میں جو لائف لیسنز ہیں وہ بڑے مزے کے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو، مجھے بڑا فیسینیٹ کرتی ہیں یہ چیزیں۔
مطلب ایک چیز سمپلی بھی لکھی جا سکتی ہے اور اس کو تھوڑا سا مطلب شاعرانہ انداز میں، اور آئی ڈونٹ نو کیا صحیح ورڈ ہونا چاہیے، لیکن اس انداز میں جو آپ کو اپیل کرے، یا شاید مجھے اپیل کرتا ہے اس طرح کا رائٹنگ اسٹائل. تو بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے اس ناول کو پڑھنے میں. آئی ہوپ آپ بھی بہت انجوائے کر رہے ہوں گے. اور یہ والا جو سانسیں روکنے والا سین آیا ہے نا، اس نے تو مجھے واقعی میسمرائز کر دیا ہے. یہاں پہ میں رک گئی ہوں، تھم گئی ہوں کہ قیس کیسے عبداللہ ہو سکتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.